عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. محترم صدر مجلس، ناظم جلسہ، اسٹیج پر جلوہ افروز نہایت ہی محترم اور موقر علماء کرام، بسنا اور اس کے قرب و جوار سے اور برہروا کے آس پاس سے آئے ہوئے نہایت ہی محترم اور موقر سامعین کرام، ابھی تک آپ کے سامنے بہت سے علماء کرام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہایت ہی بہترین خطاب کیا. آپ نے اردو تقریر بھی سماعت کی، بنگلہ زبان میں بھی آپ نے بہت ہی بہترین تقریر سنی. یہ اور بات ہے کہ میں پوری بات تو نہیں سمجھ رہا تھا، بنگلہ تو مجھے پوری نہیں آتی ہے، لیکن تھوڑی بہت یا قرآن کی آیتوں کو سن کر کے یہ ضرور لگ رہا تھا کہ مجھ سے پہلے کے خطیب نے آپ کے سامنے اور اس طریقے سے اور بھی پہلے جنہوں نے خطاب کیا تو وہ رمضان کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں کر رہے تھے. آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے اسلام کی اچھائیاں، اسلام کی خوبیاں. اگر ہم اسلام کی اچھائیوں کے اوپر نظر ڈالیں تو یہ لسٹ اتنی لمبی ہو جائے گی کہ ساری باتوں کو بیان کرنا ہمارے اور آپ کے نہ تو بس کی بات ہے اور نہ تو اس کو ایک رات میں سن پانا ممکن ہے. ان میں سے کچھ چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، اور جو سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے میں رکھوں گا ان میں سے وہ اچھے اخلاق کے بارے میں رکھوں گا. اس لیے کہ ہمارے اسلام کے اندر اچھے اخلاق کی بہت اہمیت ہے. اگر ہمارا اور آپ کا یہ اسلام آج غیروں تک دور دور تک اتنا پھیلا ہوا ہے تو وہ اسلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اور عمدہ اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے. معجزے کو دیکھ کر کے اسلام نہیں پھیلا، یہ بات آپ نوٹ کر لیں. اگر معجزے دیکھ کر اسلام پھیلنا ہوتا یا کوئی اگر معجزہ دیکھ کر کے ایمان لاتا تو بہت سے نبیوں نے بہت سے معجزات دکھائے لیکن اس کو انکار کر دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، پوری محفل سجی تھی اور یہ بات ہو رہی تھی کہ جادو کا کرتب دکھایا جائے. جادوگروں نے جادو دکھایا، اپنی اپنی رسیاں پھینکی، سانپ بن کر کے وہ دوڑ رہے تھے، ایسا نظر آ رہا تھا لوگوں کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو کے مقابلے میں معجزہ پیش کیا اور اس معجزے کو دیکھ کر کے جو جادوگر تھے وہ تو سمجھ گئے لیکن اس کے علاوہ باقی لوگ اس پر ایمان نہیں لائے. اگر معجزہ دیکھ کر کے ایمان لانا ہوتا
تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ اس منظر کو کافروں نے بھی دیکھا تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کئی ایسے موقع پہ بہت سے معجزات دکھائے، لیکن کسی معجزے کو دیکھ کر کے کوئی ایمان نہیں لایا۔ اگر یہ لوگ ایمان لائے تھے، اگر یہ اسلام کے قریب آئے تھے، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ قریب آیا کرتے تھے۔ آپ قرآن مجید اٹھائیں، سورہ قلم آپ اٹھا لیں، آیت نمبر 1 سے لے کر کے 4 تک آپ دیکھیں۔ وہاں پہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی ہے۔ آپ کے بہترین اخلاق کی گواہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ یہ 1 سے لے کر 4 نمبر کی آیتیں سورہ قلم کے اندر اللہ رب العالمین شروع میں قسم کھا رہا ہے، والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی قسم جسے فرشتے لکھا کرتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے نبی آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے، اس کی نعمت سے پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے میرے رسول آپ اخلاق کے بہترین معیار پہ فائز ہیں، آپ اخلاق کے بہترین مقام و مرتبے کے اوپر فائز ہیں۔ یعنی یہ اخلاق ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کے اخلاق کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے۔ تو اس سے ہم مسلمانوں کو بھی ایک پیغام ملتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ کیوں بتایا ہے، اے مسلمانوں میرا رسول بہت ہی بہترین اخلاق والا تھا، وہ نہایت ہی عمدہ کیریکٹر کا مالک تھا۔ قرآن کی دوسری آیت کریمہ اٹھاؤ، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ رسول کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ آپ ایک دوسری آیت کریمہ کو اٹھاؤ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ یعنی جب تمہارے لیے رسول ہمارے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، تو ہمارے رسول ہر معاملے میں تمہارے لیے نمونہ ہونے چاہیے۔ ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، ہاں ہم اہل حدیث ہونے کے بھی دعوے دار ہیں۔ ہمیں رسول کی رفع الیدین کی حدیث تو بہت پیاری لگتی ہے، ہمیں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایتیں بہت پیاری لگتی ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں ہم رسول کی زندگی کو اٹھائیں اور رسول کے اخلاق کو دیکھیں، ہم رسول کی زندگی کو دیکھیں اور اپنے ضمیر کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، اپنے گربان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ رسول کی زندگی کے مقابلے میں ہم اور آپ کہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب بدء الوحی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی بار وحی نازل ہو رہی تھی، وحی نازل ہو رہی تھی، حضرت جبرائیل امین اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ وہ واقعہ آپ جانتے ہیں، وہ میں نے بتانا چاہ رہا ہوں جو شروع کا معاملہ غار میں پیش آیا تھا۔ معاملہ کیا تھا کہ جب نبی بنا دیے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں، دیکھو حضرت خدیجہ کے پاس آئے، جب اب آ رہے ہیں تو نبی بن کے آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نبی نہیں ہوا کرتے تھے۔ آ کر کے اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ خدیجہ مجھے آج اپنی جان کا اندیشہ ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میری جان آج نکل جائے گی، اتنی پریشانی کے اندر آج میں مبتلا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی تھی، قسم کھا کر کے کہا تھا
کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تو ایسے کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کلا ابشر، ہرگز نہیں، آپ کو جو اندیشہ ہو رہا ہے کہ آپ کی جان ہلاک ہو جائے گی، آپ برباد ہو جائیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کلا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ ابشر، آپ کو تو خوشخبری ہو، آپ کو بشارت ہو۔ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہ کرے گا، کبھی بھی آپ کو اللہ ذلیل نہ کرے گا۔ کیوں ذلیل نہیں کرے گا؟ کیا وجہ؟ انک لتصل الرحم، اے اللہ کے رسول، ابھی رسول نہیں بنے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا۔ اے میرے پیارے شوہر، آپ تو صلہ رحمی کیا کرتے ہیں، اور تاکید کے ساتھ بیان کیا۔ ایک بار انا لگایا، دوسری بار لام لگایا، یعنی ڈبل تاکید کے ساتھ انہوں نے گواہی دی کہ آپ تو صلہ رحمی کیا کرتے ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان صلہ رحمی کرتا ہے، اگر کوئی انسان رشتہ داروں کی دیکھ ریکھ کیا کرتا ہے، رشتے کو جوڑنے کا کام کیا کرتا ہے، تو اللہ اسے ذلیل نہیں ہونے دیتا ہے۔ یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، اور آپ سچی باتیں بولا کرتے ہیں۔ آپ جب بھی اپنی زبان کھولتے ہیں، آپ کی زبان سے تو سچی باتیں نکلتی ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو بوجھ اٹھایا کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ برداشت کیا کرتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور آپ لاچاروں کو کما کر کے کھلایا کرتے ہیں۔ وَتُقِرِ الضَّيْفَ، آپ تو مہمان نوازی کیا کرتے ہیں، آپ بہت بڑے مہمان نواز ہیں، آپ لوگوں کی مہمان نوازی میں فراخ دلی کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق کے واقعات میں مدد کیا کرتے ہیں، حق والے کی طرفداری کیا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اتنی بڑی بڑی خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہے، میں اللہ کی قسم کھا سکتی ہوں کہ اللہ آپ کو ذلیل و رسوا نہ کرے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کتنا بلند تھا۔ یہ بات ہو رہی ہے رسول کے نبی بنائے جانے سے پہلے۔ یہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گواہی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو آپ کی بیوی تھی، اور ہر بیوی اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو آؤ کفار قریش کا معاملہ اٹھا کر کے دیکھ لو۔ اللہ کے رسول جب نبی بنتے ہیں، نبی بننے کے بعد آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہوتی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے رسول آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اللہ کے رسول صفا پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہیں، آپ نے آواز لگائی، اے کفار قریش، اے قریش والوں، آپ کی آواز سننے کے بعد سارے قریش کے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایک سوال کر لیا، میں تم سے ایک سوال آج یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں تمہیں ابھی خبر دے دوں، میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے گھوڑ سواروں کی فوج ہے، گھوڑوں کی فوج ہے جو تمہارے اوپر بہت جلدی حملہ کرنے والی ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اگر میں تمہیں یہ خبر، وہاں تو اللہ کے رسول کی بیوی تھی، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کی تعریف کرے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اور یہاں پہ کافروں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، ان کی زبان سے بھی نبی کے بارے میں تعریف کے الفاظ نکلے۔ جب اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں، اے کفار قریش، اگر آج میں تمہیں یہ خبر دے دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ میرے بارے میں تم کیا رائے رکھتے ہو؟ تو جانتے ہیں سارے لوگوں کی زبان سے ایک ہی الفاظ نکلے تھے، ما جربنا علیک الا صدقا۔ اے محمد، ابھی وہ آپ کو مانتے نہ تھے، وہ جانتے کیا کہتے ہیں، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو آپ کے بارے میں
40 سال کی زندگی دیکھی ہے، آپ کا بچپن ہمارے درمیان گزرا ہے، آپ کی جوانی ہمارے پاس گزری ہے، ابھی تک آپ کو ہم نے کبھی بھی کسی معاملے میں جھوٹ بولتے نہیں پایا ہے۔ یہ نبی کا کیریکٹر ہے، یہ نبی کی زندگی کا معاملہ ہے جو کافروں نے گواہیاں دی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن آج ہم اپنے کردار کو دیکھیں، آج ہماری زندگی کا کون سا ایسا دن گزرتا ہے جس کے اندر ہم اور آپ جھوٹ نہ بولیں؟ یہاں ہمارے رسول کے بارے میں کافروں نے بھی گواہی دی ہے، اے محمد تو جب بھی اپنی زبان کھولا کرتا ہے، اپنی زبان سے ہمیشہ تو سچ باتیں بولا کرتا ہے۔ اور آج ہمارے بارے میں، ہم مسلمانوں کے بارے میں مسلمانوں سے گواہی لے لو، وہ کیا کہیں گے؟ کسی بھی مسلمان کے بارے میں شاید پورے گاؤں کے اندر کوئی ایک آدمی یہ کہہ سکے کہ ہاں میں اس آدمی کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ رسول کا اخلاق تھا، یہ رسول کا کیریکٹر ہے۔ اور رسول کے کردار کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے اندر نرم دلی کتنی پائی جاتی تھی۔ آپ اپنی ضرورت کی چیزوں کو دوسرے کو دے دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی اور اس نے ایک چادر لا کر کے دیا، اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے ہے، آپ اسے پہن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت بھی تھی اور آپ نے اس کو اوڑھ لیا، پہن لیا اس کو۔ ایک آدمی اسی محفل میں موجود ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بہت پیاری چادر ہے، ایسا کرے کہ یہ چادر آپ مجھے دے دیں۔ جیسے اللہ کے رسول کے کان میں آواز جاتی ہے کہ میرے اس ساتھی کو اس چادر کی ضرورت ہے، یہ مانگ رہا ہے مجھ سے، آپ نے کہا ٹھیک ہے لے لینا۔ یہ جملہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے گئے۔ جب اللہ کے رسول چلے گئے تو دوسرے صحابہ نے اس آدمی کو ڈانٹا اور بہت پھٹکار لگائی کہ جانتے ہو کہ نبی کے پاس کوئی اچھی چادر نہیں تھی، اس عورت نے لا کر کے دیا تھا، آپ کو اس کی ضرورت تھی اور اسی بنا پہ آپ نے چادر وہیں پہ پہن لی تھی۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو اگر نبی سے کوئی چیز مانگ لی جاتی ہے تو اللہ کے رسول اس چیز کو اپنے پاس نہیں رکھا کرتے، اس مانگنے والے کو دے دیا کرتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، میں نے اس کو دنیا کے لیے مانگا ہے، میں نے اس ارادے سے اس کو مانگا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو شاید نبی کے جسم پہ جو چادر پڑی ہے اسی میں مجھے کفن دے دیا جائے، کوئی دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہیں مانگا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے اس آدمی کو چادر دے دیا تھا، یعنی اللہ کے رسول اپنی ضرورت کی چیز بھی دوسروں کو دے دیا کرتے تھے۔ اور آج ہم ہیں جو اپنی ضرورت سے زائد چیز کو بھی کسی آدمی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے رسول کی زندگی ہے، ذرا ہم اور آپ جائزہ لیں کہ ہم کس مقام پہ اپنے آپ کو پا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت اٹھائیے، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بہت ہی پیارا نقطہ بیان کیا ہے، دیکھیے گا، غور سے سنیے گا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے رحم کرنے والے ہیں، لوگوں کے اوپر آپ نرمی کیا کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے اپنے رسول کے بارے میں کہی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ۔ یہاں پہ علماء موجود ہیں، معلوم کریں، یہاں پہ اللہ نے لفظ رحمت کو نکرہ استعمال کیا ہے، یعنی آپ اللہ کی تھوڑی سی رحمت کو پائے ہیں، آپ کو زیادہ رحمت نہیں ملی، اور اسی تھوڑی سی رحمت کو پا کر کے آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کے بارے میں قرآن میں اللہ دوسری جگہ فرما رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے میرے رسول، ہم نے تجھے پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ غور کرو، اگر ہمارے رسول کو اللہ کی طرف سے اللہ کی تھوڑی سی رحمت مل جائے اور اس تھوڑی سی رحمت کو پا کر کے ہمارے رسول پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بن گئے، تو غور کرو پھر اللہ کے پاس کتنی رحمت پڑی ہوگی، پھر اللہ کے پاس اس کی کتنی رحمتیں ابھی باقی ہیں۔ اگر کہیں اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر آ جائیں میرے پیارے ساتھیوں، پھر تو ہماری نصیب ہی چمک جائے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کی تھوڑی سی اس رحمت کو پا کر کے ہمارے رسول دوسروں کے اوپر بھی رحم کیا کرتے تھے۔
تو اللہ فرما رہا ہے آپ اللہ کی تھوڑی سی رحمت کو پا کر کے ان کے اوپر نرمی کیا کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے رسول اگر آپ بد زبان ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ دل کے سخت آدمی ہوتے، آپ کی اگر زبان اچھی نہ ہوتی، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے پاس یہ جو صحابہ بیٹھا کرتے ہیں، آپ کی محفلوں میں جو لوگ آیا کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس سے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اگر رسول بد زبان ہو جائے، اگر رسول سخت دل ہو جائے تو رسول کے پاس سے لوگ اٹھ کر کے چلے جائیں گے۔ پھر اگر آج کل کے ہم علماء سخت دل ہو جائیں اور سخت زبان ہو جائیں تو عوام ہمارے پاس کہاں سے بیٹھے؟ یہ پوائنٹ نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی عالم سے تھوڑا سا کوئی بیچارہ ایک جاہل ٹائپ کا اگر وہ سوال کر لے تو اس کے اوپر تو پہلے اپنے علم کا روب جمائیں گے اور ایسی منطق جلیں گے، ایسے ایسے دو چار عربی اور اردو کے مشکل جملے بولیں گے کہ اس کے دماغ میں کچھ نہیں گھسے گا۔ پھر پوچھیں گے سمجھے؟ بولے گا صاحب کچھ نہیں سمجھا، پھر ڈانٹ کے بھگا دیں گے کہ جب جانتے نہیں میری بات تم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے اور سوال کرنے آ جاتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول اگر آپ بد زبان ہو جاتے، آپ کے دل میں اگر سختی آ جاتی تو یہ آپ کے پاس جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ آپ کے پاس سے چلے جاتے۔ معلوم ہوتا ہے ہم علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زبان کو نرم بنایا کریں، ہم اپنے دل کو نرم بنائیں۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر کے عوام ہمارے پاس آتی ہے۔ ہاں اگر ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیں، یا ہمارے ہی عوام نہیں بلکہ دوسرے مسلک والوں کے لیے بھی یہی معاملہ ہے، ہم اگر اپنی زبان سے اپنے اسٹیج سے بیٹھ کر کسی کو گالی دینے لگے تو کوئی ہمارے جلسوں میں ہمارے پروگرام کیوں سننے آئے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اے میرے رسول اگر آپ بد زبان ہو جائیں، اگر آپ سخت دل ہو جائیں تو یہ آپ کے پاس سے اٹھ کر کے چلے جائیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم تھا۔ آپ رسول کی زندگی کو دیکھیں، آپ کی نرمی کا عالم تو یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نماز کو لمبی کر دوں گا، لیکن جب میرے کان میں بچوں کی رونے کی آواز آنے لگتی ہے، میں بچوں کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو میں اپنی نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں، مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر ایک بچہ روئے گا جس کو اس کی ماں مسجد میں لے کر کے آئی نماز پڑھنے کے لیے تو اس ماں کی نماز خراب ہو جائے گی، اس کی نماز نہ ہو پائے گی، اس لیے میں نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے رسول کی نرمی رحمت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں بھی رسول کے زمانے میں مسجد میں آیا کرتی تھی، ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اماموں کو نماز مختصر پڑھانی چاہیے۔ ایک اور بخاری کی روایت، ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، شکایت کرنے لگا اے اللہ کے رسول میں فجر کی نماز میں دیر سے نماز پڑھنے جایا کرتا ہوں کیونکہ میرے یہاں جو امام ہے وہ تو نمازیں بہت لمبی لمبی پڑھایا کرتا ہے، اتنی لمبی نماز میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، اے اللہ کے رسول میں تاخیر سے جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے جب اس آدمی کے یہ الفاظ سنے آپ ناراض ہو گئے، لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ نصیحت کرنا شروع کر دیا۔ اور اس روایت کے راوی کہتے ہیں، اس حدیث کے بیان کرنے والے کہتے ہیں میں نے اس موقع پر رسول کو جتنا ناراض ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے رسول کو جتنا غصے میں دیکھا ہے نصیحت کرتے ہوئے، اتنا میں نے کبھی کسی نصیحت کے موقع پہ ناراض نبی کو نہیں دیکھا۔ اور اللہ کے رسول یہ فرما رہے تھے تم بہت سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہو، ان کو بھگا رہے ہو، جب کوئی تم میں سے امامت کرے تو چاہیے کہ نماز کو وہ ہلکی پڑھایا کرے، کیونکہ نماز میں بوڑھے ہوتے ہیں، نماز میں بیمار بھی ہوتے ہیں، نماز میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان ساری چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ ہمارا اسلام پوری قوم کو ایک ساتھ لے کر کے چلنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف جوان ہے تو جوانوں کی دیکھی جائے گی، نہیں۔ اور قرآن مجید کی ایک اور آیت اٹھا لیا، وہاں پہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کی کچھ صفت بیان کی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے مسلمانوں، تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے
من انفسکم، جو تمہاری ہی جنس سے ہے، تمہاری ہی نسل سے ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول بشر تھے، کیونکہ یہ بشر کے جنس سے آئے تو بشر ہی ہوں گے، کبھی نور نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر نور ہوتے تو انسانوں کی نسل سے، ان کی جنس سے کیسے ہوتے؟ من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اے لوگوں تمہارے اوپر جو بھی پریشانی آتی ہے، تمہارے اوپر جو تکلیف آتی ہے، اس نبی کے اوپر وہ پریشانی کافی زیادہ دشوار گزرتی ہے، اس کے اوپر وہ پریشانیاں شاق گزرتی ہیں۔ حریص علیکم، وہ تمہارے فائدے کے بڑے لالچی ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہاں مومنوں کے ساتھ ان کی رحمت الگ ہے۔ ویسے تو اللہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ رحمت پوری دنیا والوں کے لیے بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، لیکن جب مومنوں کی بات ہو، مومنوں کے ساتھ ان کا رحم و کرم الگ ہوا کرتا ہے۔ ہم مومنوں کے بارے میں بات نہ کریں گے، آؤ ذرا غیر مسلموں کے بارے میں رسول کے کردار کو دیکھتے ہیں، اور رسول کے رحم و کرم کو غیر مسلموں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ موقع فتح مکہ کا اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ کے اندر فاتحانہ انداز میں داخلہ کر رہے ہیں، اور سارے کافر ڈرے سہمے بیٹھے۔ آج یہ مسلمان مکہ کو فتح کر چکے ہیں، یہاں ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جن کو ہم نے مارا تھا، جن کی بیوی بچوں کو ہم نے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، جن کی زمین و جائیداد پہ ہم نے قبضہ کر لیا تھا۔ آج یہ مسلمان ہمارے پاس آ رہے ہیں، آج ان کی حکومت ہے، آج یہ ہم کو چھوڑیں گے نہیں، ایک ایک جرم کا یہ ہم سے بدلہ لینے والے ہیں۔ یہ یقین کافروں کو خود تھا، اور ظاہر سی بات ہے انصاف کا تقاضا تو یہی تھا، تم نے ہمیں مارا ہم تمہیں ماریں گے۔ اور ایک صحابی رسول سعد بن ابی وقاص جوش کے مارے یہ کہہ رہے تھے، الیوم یوم الملحمہ، اے کافروں تم نے ہمیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، آج ہم 8 سال کے بعد مکہ میں آئے ہوئے ہیں، اور آج حکومت ہمارے ہاتھ میں۔ اے کافروں، جن جن لوگوں نے ہمارے ساتھ غلط سلوک کیا تھا، آج تم تیار رہنا، آج تو تمہاری بوٹی بوٹی کر دیے جانے کا دن ہے۔ الیوم یوم الملحمہ، آج تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے۔ اور اس الفاظ کو جناب محمد رسول اللہ نے سن لیا، آپ نے فرمایا کافروں تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سعد کو نہیں معلوم ہے، سعد تو جوش میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، الیوم یوم المرحمہ، اے کافروں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہم سے ڈر کے کہیں بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو ایسا ہے کہ آج سبھی کے اوپر رحم کیے جانے کا دن ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی بھی الزام نہیں، کوئی تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں سبھی کو معاف کرتا ہوں، سارے لوگوں کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ سیرت ابن ہشام کے اندر امام ابن ہشام نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور اسی کی جیتی جاتی مثال دیکھو۔ اللہ کے رسول اتنا ضرور کہتے ہیں، ہاں میری یہ خواہش ہے جن جن لوگوں نے ہم لوگوں کو ستایا ہے میں سبھی کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر بندہ آئے اپنے جرم کو ہمارے سامنے بیان کرے، اور اس کے جرم کو سننے کے بعد ہم اس کو معاف کریں۔ ایک ایک کافر آتا اپنی اپنی غلطی گنا دیتا تھا، اللہ کے رسول اس کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ آئے، بڑے بڑے مجرم آئے، ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگا، اللہ کے رسول نے ان کو معاف کر دیا۔ ایک آدمی آتا ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول میں بھی آپ سے क्षमा مانگتا ہوں۔ اب ان کی عادت تھی ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول مجھے بھی معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، معاف تو میں نے سب کو کر دیا ہے، لیکن اب بتا دو تمہاری غلطی کیا ہے، معاف تو کر دیا میں نے۔ اس نے کہا میرا جرم اتنا زیادہ بڑا ہے، اگر آپ اس جرم کو سن لیں گے تو آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی، بہتر ہے مجھے ایسے ہی معاف کر دو، جرم نہ سنو میرا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے پاس تو بڑے بڑے مجرم آئے، ایسے ایسے لوگ آئے، نماز کی حالت میں اونٹ کی گندگی ڈالنے والے آئے، ہم کو مارنے والے آئے، شیعہ ابی طالب کے اندر کئی
مہینے تک ہم کو قید کرنے والے آئے، ہم پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے، ہم اپنے گھر بار کو چھوڑنے پہ مجبور تھے، ہم نے تو سبھی کو معاف کر دیا ہے، تم بتاؤ تمہارا کیا جرم ہے؟ کہنے لگا بتا دیتا ہوں، جانتے میرا نام ہبار ابن اسود ہے۔ کافی ٹائم گزر چکا تھا، اللہ کے رسول کو کچھ یاد نہیں آتا نام سن کر، آپ نے فرمایا کہ وضاحت کرو کہ کون ہبار ابن اسود؟ کہنے لگا میں وہ ہبار ابن اسود ہوں جو آپ کی بیٹی کا قاتل ہے۔ آپ کی بیٹی زینب جب اونٹ پر بیٹھ کر کے جا رہی تھی، میں نشانہ لگا رہا تھا، مارنا چاہ رہا تھا، اونٹ کے اوپر میں نشانہ لگا رہا تھا، لیکن میری تیر خطا کر گئی تھی اور غلطی سے جا کر کے میری وہ تیر آپ کی بیٹی کے پیٹ میں چبھ گیا تھا۔ آپ کی بیٹی حاملہ تھی، تیر اتنی تیزی کے ساتھ لگا تھا کہ آپ کی بیٹی کا حمل گر گیا تھا، پیٹ پھٹ گیا تھا، اور اسی صدمے کی وجہ سے آپ کی بیٹی بھی انتقال کر گئی تھی۔ ہاں میں وہی ہبار ابن اسود ہوں، لہٰذا آپ مجھے بھی معاف کر دیں۔ اللہ کے رسول نے جب اس آدمی کی زبان سے یہ خطرناک واقعے کو سنا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اس آدمی نے اس واقعے کو سنا کر کے آپ کے پرانے درد کو تازہ کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابھی تک مجھے مکہ کے اندر، مجھے مدینہ مکہ ملا کر کے جو ساری پوری میری زندگی ہے، سارے کے سارے درد کو، ساری تکلیف کو جو میرے اوپر ابھی تک پریشانی آئی، ساری پریشانیوں کو اگر ایک کر لیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اس دن جب میری بیٹی میرے سامنے اپنے دم کو توڑ رہی تھی، وہ انتقال کر گئی تھی، اس ٹائم کے درد کو اگر ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو وہ درد میری پوری زندگی کے تکلیف کے اوپر بھاری پڑ جائے گا۔ لیکن ہاں تو میرے پاس معافی کی امید لے کر کے آیا ہے، آج میں تجھے معاف کرتا ہوں، اے ہبار ابن اسود جا جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے، لیکن ہاں اتنا ہے تو میری نظر کے سامنے نہ آنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے رسول ہم نے تو تجھے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ رحمت ہے۔ واقعی بہت سے آپ سنتے ہیں، کبھی پیپر میں، کبھی نیوز چینل پہ، کہ پی ایم صاحب نے اپنے اوپر جوتے پھینکنے والے کو معاف کر دیا ہے نا، کسی آدمی نے ان کے سامنے اینٹیں پھینک دیے، پتھر پھینک دیے، اور انہوں نے محفل میں اعلان کر دیا کہ جاؤ ہم نے اس مجرم کو معاف کر دیا۔ یہ معافی بڑی آسان ہے۔ معافی اصل یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کسی بندے کا کوئی قتل کر کے آپ کے سامنے آ جائے، جگر کی بات ہے کہ اس آدمی کو معاف کر دیا جائے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اخلاق اچھے ہوں اس ٹاپک کے تحت تھوڑی سی بات کی ہے، جو اسلام کا نہایت ہی اہم پیغام ہے اسلام کی خوبیوں میں سے۔ اب ایک اور چیز لیتے ہیں۔ ویسے اسلام نے ساری عورتوں کو اونچا مقام دیا ہے اور بہت سے لوگوں کو بھی اونچا مقام دیا ہے، لیکن والدین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں الگ سے اس کی وضاحت کی ہے، اور والدین کے مقام اور مرتبے کو اسلام کی ایک اچھی خوبی کہی جا سکتی ہے۔ کسی دوسرے دھرم نے، کسی دوسرے مذہب نے والدین کو وہ اونچا مقام نہیں دیا ہے جو اونچا مقام ہمارے اسلام نے دیا ہے۔ آپ قرآن اٹھائیں، سورہ اسراء کی آیتیں اٹھائیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، ان کے ساتھ تم اچھے سے پیش آنا۔ یہاں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی پوجا کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جوڑا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا مقام کتنا زیادہ ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اس آیت کریمہ کے اندر آپ کو بہت بڑا نقطہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو تمہارے پاس پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یہاں پہلے اللہ نے کہا کہ دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے اور دوسرا تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے۔
کیا ہے؟ ایسی صورت میں جب تمہارے پاس دونوں میں سے کوئی ایک پہنچے تو ایسی صورت میں تمہاری یہ ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ تم اس کی دیکھ ریکھ کیا کرنا، کیونکہ اگر دونوں رہتے ہیں، اگر میاں بیوی دونوں بڑھاپے کی عمر کو ایک ساتھ پہنچتے ہیں، دونوں زندہ رہتے ہیں، تو دونوں آپس میں تکلیف کو بانٹ لیا کرتے ہیں، دونوں آپس میں اپنے دکھ درد کو شیئر کر لیا کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایک کا انتقال ہو جائے، جو پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہا کرتے تھے، 40 سال 30 سال 50 سال تک آپس میں ایک ساتھ وہ رہا کرتے تھے، آج ایک جوڑا چلا گیا ہے تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تمہارے سہارے کی اس کو اور زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں پہ شاید کوئی ایسا ہو، کسی کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہو، یا کوئی عورت ہو جو میرا بیان سن رہی ہو، شاید اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو۔ آپ ذرا ان سے جا کر کے پوچھیں وہ اپنی زندگی میں کتنی کمی محسوس کرتی ہیں، وہ اپنی زندگی میں کتنی خلا محسوس کرتی ہیں۔ اسی چیز کو اللہ فرما رہا ہے، اگر بڑھاپے کی عمر میں صرف ایک پہنچے تو تمہاری حسن سلوک کا وہ اور بھی زیادہ مستحق ہے۔ او کلاہما، یا اگر دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جایا کرے تو تم دونوں کی بھی دیکھ ریکھ کرتے رہنا۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان سے تم جب بھی بات کرنا تو اف تک اپنی زبان سے نہ کہنا، ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا نہیں۔ یہ اسلام تعلیم دے رہا ہے۔ وقل لہما قولا کریما، جب ان سے بات کیا کرو تو نرم انداز میں، نرم لہجے میں بات کیا کرو، ان سے کبھی ڈانٹو نہیں، کبھی غلط انداز میں بات مت کیا کرو۔ لیکن آج غلط انداز میں بات کرنا تو چھوڑیے، کتنے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اپنے والدین کو تماچے مارنے والے موجود ہیں۔ یہ ہمارے اسلام کو ماننے والے ہیں، آپ معلوم کر لیں، وہ ہوں گے 5 وقت کی نمازی، وہ ہوں گے پورے رمضان کے روزے رکھنے والے، انہوں نے اپنی زندگی میں حج کیے ہوں گے، لیکن ہاں وہ اپنے باپ کی گریبان کو پکڑا کرتے ہیں، وہ اپنی ماں کو گالیاں دیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن میں اللہ کہتا ہے تمہیں اف تک کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تمہاری غیرت کہاں بڑھ جاتی ہے جب تم اپنے والدین کو گالیاں دیا کرتے ہو اور ان کے ساتھ تم اس طریقے سے بدتمیزی والا سلوک کیا کرتے ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تم رحمت کے بازو ان کے لیے جھکا دو۔ یہ سارے تعلیم ہمیں اسلام دے رہا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور آپ یہ دعا کیا کرو اپنے والدین کے بارے میں، تم اللہ سے یہ دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طریقے سے بچپنے کے اندر جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا تو ہمارے والدین ہمارے اوپر رحم و کرم کیا کرتے تھے۔ یہاں لفظ صغیرہ میں بہت بڑا راز مضمر ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے ہمارے والدین ہمارے لیے اتنے زیادہ شفیق ہوا کرتے، ہماری ایک پریشانی کے اوپر ان کی پوری راتوں کی نیند اڑ جایا کرتی تھی جب ہم چھوٹے تھے۔ ابھی آپ کا اگر چھوٹا بیٹا ہو، آپ ذرا محسوس کرو کس طریقے سے آپ اس کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ آپ کے بیٹے کو تھوڑا سا رات میں بخار آ جائے، اللہ کی قسم آپ صبح ہونے کا انتظار نہیں کرتے، رات میں اپنے بیٹے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ایمرجنسی ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی محبت کا تقاضا ہے، آپ کے بیٹے سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ صبح ہونے کا انتظار نہ کریں۔ غور کرو، کما ربیانی صغیرا، کبھی آپ بھی چھوٹے تھے، کبھی ہم بھی چھوٹے تھے، ہمارے والدین نے بھی آج ہمارے لیے ویسا کبھی سلوک کیا ہوگا آج جیسا ہم اپنے بیٹوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج تو بہت سے والدین بیچارے بستر پر پڑے ہوتے ہیں، وہ بیڈ پر پڑے ہوتے ہیں، ان کے 3-4 اولادیں۔ آج جھگڑا اسی بات کا ہے، اگر وہ ان کو دوا کے لیے پیسے نہیں دیتا ہے تو اکیلے سارا خرچ میں برداشت کیوں کروں؟ اس وجہ سے آج کتنے والدین جن کے 4 بیٹے ہیں، چاروں چاہے تو مل کر کے ان کے خرچ کو آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ایک نہیں دے گا، دوسرا نہیں دے گا تو بیوی ادھر سے بھر دیتی ہے کہ تم ہی سب سے زیادہ سخی ہو، کیا تمہیں سب سے زیادہ ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سارا مزاج بن جاتا ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، جب آپ بچپنے میں تھے، ذرا غور کرو،
ایک واقعہ آپ کو سناؤ، بہت دلچسپ ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کی عادت تھی ہمیشہ وہ اپنی ماں کو اپنے پاس لے جایا کرتا تھا، جہاں بھی جاتا اتنی زیادہ اس کی عزت کیا کرتا تھا کہ اس کو کبھی اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایک دوست اس کا تھا، وہ دیکھ کر کے پریشان ہو گیا، یار یہ عجیب آدمی ہے، جب دیکھو جہاں دیکھو اپنی ماں کو لیے پھرتا ہے، جہاں دیکھو اپنی ماں کو لیے پھرتے رہتا ہے، ایسا آدمی تو میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ یار یہ کیا عادت ہے تمہاری ہے، جب دیکھو جہاں دیکھو اپنی ماں کو لے کر کے پھرتے ہو۔ اس نے سمجھانے کے لیے کچھ کیا نہیں، بلکہ جانتے ہیں اس آدمی کو اپنے پاس بلایا، ادھر آؤ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ گیا، اس کے پیٹ کے اوپر اس آدمی نے، اس کے دوست نے 3-4 اینٹ باندھ دیا۔ اب ایک اینٹ کم سے کم 2.5-2 کلو کی ہوتی ہے، 2.5-2 کلو کی ایک اینٹ ہوتی ہوگی یا 3 کلو کی، 3-4 اینٹ باندھا اور کہا کہ جاؤ ذرا تھوڑی دور چل کر کے واپس آؤ اور بتانا کیسا لگ رہا ہے۔ وہ دوست تھوڑی دور چل کر کے جاتا ہے، 10-20 قدم چلا، 25 قدم چلا، تھوڑی دور چلنے کے بعد واپس آ گیا۔ اس بندے نے سوال کر لیا کہ کیا ہوا بھائی، تم اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے ہو، ابھی تو تم نے بہت دور کا سفر بھی نہیں طے کیا ہے۔ وہ آدمی آ کر کے جواب دیتا اس کا دوست، تم نے میرے پیٹ پہ اتنی اینٹ باندھ دیے، میں یہ طاقت ہی نہیں رکھتا ہوں کہ ان اینٹوں کے بوجھ کو لے کر کے تھوڑی دیر بھی چل سکوں، یہ میری فطرت کے خلاف ہے۔ اس آدمی کی دوست نے یہ جواب دے دیا، اسی میں تمہیں جواب مل چکا ہے، تم مجھ سے یہ سوال کرتے ہو، تمہارا اعتراض ہے میں اپنی ماں کو اتنی زیادہ محبت کیوں کرتا ہوں، میں اس کو اپنے سر پہ بٹھا کر کے کیوں رکھا کرتا ہوں، میں اپنی ماں کی اتنی زیادہ تعظیم کیوں کیا کرتا ہوں، جاننا چاہتے ہو؟ دیکھو تمہاری حالت کیا ہو گئی، تم 2-4-10 قدم اپنے پیٹ پہ اینٹوں کا بوجھ لے کر نہ چل سکے، لیکن میری ماں تھی، ہاں میری ماں نے پورے 9 مہینے میرے بوجھ کو برداشت کیا، مجھے لے کر کے چلا کرتی تھی، مجھے لے کر کے پھرا کرتی تھی، لیکن کبھی اس کی زبان سے یہ جملہ نہیں نکلا ہے کہ میرے پیٹ میں یہ کون بوجھ پل رہا ہے، بلکہ وہ مجھے دنیا میں لانے کے لیے، مجھے دنیا میں پیدا کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا دیا کرتی تھی۔ اور قرآن اٹھاؤ، سورہ احقاف اٹھاؤ، دیکھو اللہ نے اسی چیز کو کہا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ اس نے سلوک کیا کرے۔ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا، ذرا دیکھو اس آیت کریمہ سے کتنی ملتی جلتی تشریح ہے۔ اللہ فرماتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں اس بندے کو 9 مہینے تک حمل میں رکھتی ہے، حمل میں اس کو 9 مہینے تک لے کر چلتی ہے، اللہ نے اس کو کرہن کہا ہے، یعنی جب وہ حمل کی حالت میں ہوتی ہے، جب اس کو اپنے پیٹ میں لے کر کے چلا کرتی ہے، یہ انتہائی پریشانی کا عالم ہوتا ہے، یہ اتنی تکلیف کی چیز ہوتی ہے کہ اے مردو تم اسے محسوس نہیں کر سکتے ہو، اس کو اللہ نے محسوس کیا ہے، اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ اتنی پریشانی کا عالم ہوا کرتا ہے۔ آپ کے گھر میں بہت سی عورتیں پریگنینٹ ہوں گی یا ہوتی ہوں گی، آپ دیکھو ان کا اٹھنا بیٹھنا چینج ہو جاتا ہے، کھانے پینے میں ڈاکٹر ان کو تمام طرح کی پرہیزی بتا دیتا ہے، اپنے من پسند کا نہیں کھا سکتی ہو، اور یہاں سے بات آگے نکل کر کے جب ولادت تک کی بات جاتی ہے، جب ولادت تک کی بات چلی جاتی ہے، آپ جب ہاسپٹل جاتے ہیں، آج کل کے تو اکثر ڈیلیوری کیڑے آ جا رہے ہیں، ڈھک دیا کیجیے اس کو، پھینک دو اس کو۔ آج کل ہاسپٹل میں ڈیلیوری ہوتی ہے، جب آپ ڈیلیوری کے لیے جاتے ہوں گے اور آپریشن وغیرہ کا اگر میٹر ہو جائے تو پہلے آپ سے سگنیچر لیا جاتا ہے، دیکھا کبھی آپ نے؟ یہ سگنیچر کیوں لیا جاتا ہے؟ کیوں آپ سے پہلے دستخط کرا لی جاتی ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ کا یہ سگنیچر، آپ کا یہ دستخط اس بات کی دلیل ہوتی ہے یہ آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ جس عورت کو تم ہاسپٹل میں لے کر کے آئے ہو، جو عورت اپنے بچے کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھنے کے بعد اس کو جنم دینے آئی ہے، ویسے 9 مہینے اس نے کافی پریشانیاں اٹھائی ہیں، اب اس کا آپریشن ہونے جا رہا ہے، اس آپریشن کے بیچ میں اس ماں کا انتقال ہو سکتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پھر اس کی جان ہی بچ جائے یا نہ بچے، لہٰذا سائن کر دو تاکہ ہاسپٹل کے اوپر کوئی آپتی نہ آئے، کوئی ایکشن نہ لیا جائے۔
آپ سگنیچر کرتے ہیں تبھی آپریشن تھیٹر میں اس ماں کو لے کر کے جایا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس ماں نے اپنے کانوں سے کتنے ایسے واقعات سنے کہ فلاں عورت کا آپریشن ہو رہا تھا، بچہ پیدا ہو رہا تھا، بچہ پیدا کرنے کے وقت اس ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ ہاں، ایسے بہت سے واقعات اس نے سنے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں جانتی ہے۔ یہ معاملہ میرے ساتھ بھی تو پیش آ سکتا ہے، مجھے آپریشن کے دوران میرا انتقال بھی ہو سکتا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ، کتنی ایسی عورتوں کو میں جانتا ہوں، اگر معاملہ ذرا سیریس ہے، اپنے گھر میں کچھ لوگوں کو وصیت کر جاتے ہیں، اگر اس درمیان ہمارا انتقال ہو جائے تو میرے شوہر کی تم دوسری شادی کرا دینا، بیچ میں تم روڑا نہیں بننا، کیونکہ اس میں اس کی کوئی خطا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور تو کرو، اس بچے کو پیدا کرنے کے لیے وہ ماں اپنے جان کی بازی لگا رہی ہے۔ ہاں، اسی کو اللہ فرماتا ہے وَوَضَعَتُهُ كُرْهًا، اور جب ایک ماں اپنے بیٹے کو پیدا کرتی ہے، جب اس کو جنم دیا کرتی ہے تو جنم کے وقت پہ وہ کافی پریشانی کا سامنا کیا کرتی ہے۔ لیکن یہی نوجوان جو آج چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، یہ نوجوان کبھی کبھی اپنے والدین سے یہ سوال کر لیتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ نہیں سنا آپ نے؟ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، اپنے والدین کے اوپر تماچے مارنے والے آپ دیکھے ہوں گے۔ نہیں، والدین کو گھر سے نکال کر کے اپنا الگ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہنے والے کو آپ جانتے کہ نہیں؟ دیکھ لینا، آپ کے گاؤں میں کچھ لوگ مل جائیں گے، اور سوال کرتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ واقعی یہ تمہارا ایسا سوال ہے کہ اس سوال کا جواب دنیا میں کسی والدین کے پاس نہیں ہے، کسی ماں باپ کے پاس تمہارے اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ انہوں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے۔ ہاں، اگر جاننا چاہتے ہو تو کبھی تمہاری اولادیں ہوں گی، وہیں سے سمجھ لینا کہ تم اپنی اولاد کے لیے کیا کر رہے ہو۔ جتنا تم کر رہے ہو، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اس سے تھوڑا سا بھی، 1 روپے کے بھی برابر تمہارے والدین نے تمہارے لیے نہیں کم کیا ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہی کیا ہوگا۔ سوچو ذرا، قرآن کی آیتوں کو اٹھاؤ، ہم قرآن کی ہدایت پہ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ احسان کے ساتھ پیش آؤ، انہیں اف تک نہ کرو۔ ہم قرآن کی اس آیت کو مانتے ہیں نا، لیکن ہمارا عمل اس کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر اور اللہ نے قرآن کی آیتوں کے اندر والدین کے بارے میں مقام بیان کیا ہے۔ ایک بار ایک آدمی تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ اپنی ماں کا میں حق ادا کروں گا۔ اپنی ماں کو پیٹھ پر بٹھاتا ہے اور حج کرانے لگتا ہے، وہ طواف کر رہا ہوتا ہے۔ طواف کرتے کرتے اس آدمی کی ملاقات حضرت عمر سے ہو جاتی ہے۔ اس آدمی نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا، سوچا کہ لاؤ ان سے ایک سوال کر لیتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ دین کا سوال دین کے جاننے والوں سے کرنا چاہیے، ہر کسی سے دین کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق سے سوال کرتا ہے، اے امیر المومنین، آپ جس عورت کو میری پیٹھ پر دیکھ رہے ہیں، جس کو میں بٹھا کر کے حج کرا رہا ہوں، طواف کرا رہا ہوں، یہ میری بوڑھی ماں ہے، اس کے ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، ہاتھوں سے معذور ہے، پیر سے بھی چل نہیں سکتی ہے، اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، لقمہ نہیں چبا سکتی ہے، میں لقمہ اپنے منہ میں چبا کر کے کھا کر کے اس کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہوں، اس کو نگل لیا کرتی ہے، اتنی خدمت میں اس کی کرتا ہوں۔ اے امیر المومنین، یہ پیر سے چل کر کے باتھ روم نہیں جا سکتی ہے، ٹوائلٹ نہیں جا سکتی ہے، پیشاب اور پیخانے کے لیے اپنی ضرورت نہیں پوری کر سکتی ہے، یہ بستر پر لیٹرین کر دیا کرتی ہے، میں اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا کرتا ہوں، میں یہ ساری کی ساری خدمت کیا کرتا ہوں۔ اور اے امیر المومنین، آپ تو دیکھ رہے ہیں آج میں اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کے اس کو حج بھی کرا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماں کا حق ادا کر دوں۔ اے امیر المومنین، اتنا کچھ میں اپنی ماں کے لیے کرتا ہوں، تو کیا ابھی تک میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ حضرت عمر فاروق فرماتے نہیں، ابھی تم نے اپنی ماں کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ اس نوجوان نے کہا ہے اتنا کرنے کے بعد حق ادا نہیں ہوا؟ بولے نہیں۔ نوجوان سوال کرتا ہے ابھی میں کتنی خدمت کروں اپنی ماں کی کہ اس کا حق ادا ہو سکے؟
حضرت عمر فاروق فرماتے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ تم کتنی خدمت کرو گے تب تمہاری ماں کا حق ادا ہوگا، لیکن تمہارے پوچھنے کے مطابق میں ایک جواب تمہیں دے سکتا ہوں کہ ابھی تک اپنی ماں کے لیے تم نے جو کچھ بھی کیا ہے، تم نے جو جتنی بھی پریشانی اٹھائی ہے، ابھی تک تم نے اتنا بھی حق ادا نہیں کیا ہے جب تمہاری ماں تمہیں پیدا کرتے ہوئے، جب تمہیں جنم دے رہی تھی۔ ہر عورت کو درد ہوتا ہے، درد سے ہوتا ہے جب بچے کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے تو ہر ماں کی چیخ نکل جاتی ہے۔ تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کرنے کے وقت جو اپنی زبان سے پہلی چیخ نکالی تھی، آہ کے جو الفاظ اس کی زبان سے نکلے تھے، ابھی تم نے اس پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے، تم اپنی ماں کے پوری زندگی کے حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو۔ اس واقعے کو اٹھاؤ اور دیکھو، ہم نے اور آپ نے اپنے والدین کے لیے کیا کیا ہے، اور آپ کے والدین تو اس بات پہ مطمئن ہے کہ آپ کہیں بھی رہو میرے بیٹے، تم کماؤ کھاؤ خوش رہو، اللہ کی قسم کبھی والدین آپ پہ پریشان نہیں ڈالتے کہ تم جہاں اپنی بیوی کو لے جاؤ گے ہم تمہارے پیچھے پیچھے گھومیں گے، لیکن آپ کا بھی تو کچھ حق ہے۔ آپ کی شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد آپ کی بیوی آپ کو کچھ باتیں ایسی بتا دیا کرتی ہے، روزانہ آپ کے ذہن میں کچھ باتیں آپ کے والدین کے بارے میں ڈالا کرتی ہے، اور آپ اس کی باتوں میں آ کر کے، بہکاوے میں آ کر کے اپنے والدین پہ بگڑا کرتے ہیں، ان کو ڈانٹا کرتے ہیں۔ آپ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے، ایک بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے والدین سے ہفتے ہفتے تک بات نہیں کرتا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی بیچارہ تھا، اس کے کئی لڑکے تھے، سارے بڑے تھے، شہروں میں کما رہے تھے، کوئی اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں تھا، کوئی اس کی خیریت لینے والا نہیں۔ موبائل فون اس کے پاس تھا، وہ اپنے موبائل کو لے کر کے دکان پر جاتا ہے، موبائل ریپیئرنگ کرنے والے کے پاس جاتا ہے، اپنے موبائل کو دے دیتا ہے کہ دیکھو اس میں کیا خرابی ہو گئی ہے۔ اب دکاندار نے دیکھا، وہ جلدی سمجھ گیا کہ اس کے اندر تو کوئی خرابی ہی نہیں ہے، چاچا جان یہ موبائل تو بالکل ٹھیک ہے، اس کو بنانے کی ضرورت نہیں۔ وہ بوڑھا پوچھتا کیا اس کے اندر کوئی خرابی نہیں؟ بولا ہاں۔ جانتے ہیں کہ بوڑھا کیا کہتا ہے، جب موبائل بھی ٹھیک ہے، جب اس میں کوئی خرابی نہیں تو بھلا میرے بیٹوں کا فون کیوں نہیں آ رہا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہر والدین کو اپنے بیٹوں کے فون اور کال کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا 1-2 منٹ بات کر لینا آپ کے والدین کو سکون دے دیتا ہے۔ 2 منٹ پیار سے بات کرنے میں کیا چلا جاتا ہے؟ آپ گھر میں رہتے ہو، ہاں میری باتوں کا ہماری مائیں اور بہنیں برا نہ مانیں، کیونکہ ایک دن آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آنے والا ہے۔ آپ اپنے گھر میں ایک چیز غور کر لینا، آپ کی بیوی روزانہ اپنے والدین سے فون پہ باتیں کرتی ہوگی، کوئی ایسا دن نہ جاتا ہوگا آپ کی بیوی اپنے والدین کی خیریت معلوم نہ کرے۔ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اگر وہ اپنے والدین کی اتنی فکر مند ہے کہ جب تک وہ فون نہ کر لے اس کو چین نہیں آتا ہے، پھر آپ کی غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ گھر میں روز دیکھ رہے ہو کہ میری بیوی روزانہ اپنے گھر والوں کی خیریت لے رہی ہے، تو آپ کے پاس بھی تو موبائل ہے نا، آپ کے پاس بھی والدین ہیں، آپ کو نہیں فون کر لیتے؟ کسی نے آپ کو زبردستی روکا ہے؟ اگر بیوی روکے تو آپ اس کو روکو کہ تو اپنے والدین کے پاس کال نہ کر، تب دیکھو کوئی جواب اس کے پاس نہیں ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہر چیز کا جواب ہے، بس اس کا توڑ آپ کو نکال کر کے لانے کی ضرورت ہے۔ والدین کی بات جب آئی ہے تو والدین کے بارے میں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ والدین کی خدمت کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ واقعہ بہت لمبا ہے، میں صرف آپ کو اشارے میں بتا رہا ہوں۔ 3 آدمی جا رہے تھے اور بارش کی وجہ سے وہ لوگ ایک غار میں جا کر کے چھپ گئے تھے، اور وہاں سے ایک چٹان کھسکی، ایک پتھر بڑا سا آ کر کے غار کے منہ کے اوپر لگ گیا اور نکلنے کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ اب ان کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ پتھر ہٹا کر کے نکل سکے، پتھر بہت زیادہ بڑا تھا۔ ایک آدمی اس میں سے تھا جو اپنے والدین کی خدمت کا حوالہ دے کر کے اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ، اگر وہ سارا کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، میں پورا واقعہ نہیں بتاؤں گا، پہلے بول چکا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں، واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ اس آدمی نے یہی حوالہ دیا کہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا، دودھ پہلے ان کو پلاتا تھا، بکریاں جب چرا کے لاتا تھا، اگر یہ سارا کا سارا کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اپنے والدین کی خدمت جو کچھ کام میں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو تو ہم سے
بچا لے، اس مصیبت سے ہم کو نجات دے دے۔ پتھر تھوڑا سا کھسک گیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کی دعا قبول کر لی تھی کیونکہ وہ والدین کا فرما بردار تھا۔ اب آئیے اسلام کی ایک اور خوبی پہ چلتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں اور آپ کو صبر کرنے کی تعلیم دی ہے۔ دیکھیے اس پوائنٹ میں آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ آج کل انسان بہت جلدی بے صبرا ہو جاتا ہے، بہت جلدی اللہ رب العالمین پہ وہ اناپ شناپ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی صبر کے بارے میں قرآن مجید کے اندر تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے مسلمانوں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ چند چیزوں کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے، بغیر آزمائے چھوڑیں گے نہیں۔ ہمارے آزمانے کا انداز الگ ہو سکتا ہے۔ من الخوف، ہم کبھی تمہیں خوف میں، ڈر میں مبتلا کر کے آزمائیں گے۔ آپ ڈر دیکھ لو، الگ الگ انداز میں ڈر ہوتا ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین کرونا وائرس کو بھیج کر کے ہم کو ڈر دلاتا ہے، کبھی ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے ہمیں ڈر سے آگاہ کرتا ہے۔ والجوع، کبھی ہم تمہیں بھوکا رکھ کے آزمائیں گے۔ ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اے میرے بندو ہم کبھی تمہاری جانیں چھین کر کے بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں موت دے کر کے بھی آزما سکتے ہیں، ہم کبھی تمہارے بیٹے کو مار سکتے ہیں، تمہارے سامنے تمہاری بیوی کو وفات دے سکتے ہیں، والانفس ہم تمہاری جانیں چھین کر کے بھی آزما سکتے ہیں، والثمرات اور تمہارے باغوں میں تمہارے پھلوں میں کمی کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ ابھی آم کا سیزن چل رہا ہے، جن کے بہت اچھے اچھے باغ ہوں گے بڑے بڑے، ان کے یہاں امید ہوگی کہ فصل آئے گی، اچھی خاصی کمائی ہونے والی ہے۔ فصل تیار ہو جاتی ہے، پھل بڑے ہو بھی جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش کر دیتا ہے اور پتھروں کی بارش کی وجہ سے ساری فصل خراب ہو جاتی ہے۔ جو آپ امید لگا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آپ اندر گھس جاتے ہیں، نفع تو چھوڑیے اندر سے نقصان چلا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں مختلف طریقے سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم جب کسی بندے کو آزمائیں، کسی بھی طریقے سے اپنے بندوں کو آزمائیں، اور جو لوگ اس چیز کے اوپر صبر کر لیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے رسول آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں، آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ کون صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جن لوگوں کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے، جن کے پاس کوئی پریشانی آیا کرتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب مصیبت آ جایا کرتی ہے، جب ان کے پاس کوئی پریشانی آ جایا کرتی ہے، ان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سبھی اللہ کی امانت ہے اور ہم سبھی کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ جانتے ہو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہیں، ورحمہ اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ فائدہ ہے صبر کرنے کا، جن کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور مصیبت پہ اگر صبر کر لے جائیں تو یہ فضیلت بھی ہے۔ صحیح مسلم کی وہ روایت اٹھائیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک بار میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، میں نے یہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول کو سنا تھا کہ اگر کسی آدمی پہ کوئی مصیبت اور پریشانی آئے اور اس مصیبت کے موقع پہ اگر وہ بندہ صبر کر لیتا ہے اور اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اللہ کے رسول نے وہ الفاظ سکھائے ہیں، آپ ان کو یاد کر لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا،
ہم سبھی اللہ کی امانت ہے اور ہم سبھی کو بھی اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ تو ہماری مصیبت میں ہمیں صبر دے دے۔ وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور ہمیں اس سے بہترین چیز تو نصیب کر دینا، اس سے اچھی چیز نصیب کر دینا۔ اگر کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس سے اچھی چیز نصیب کر دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے یہ حدیث سنی ہوئی تھی، تھوڑے دنوں کے بعد ان کا اپنا بیان ہے کہ میرے پیارے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، ابو سلمہ انتقال کر جاتے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرے شوہر کے انتقال کے بعد میں نے وہی بات یاد کی، رسول کی حدیث مجھے یاد تھی کہ رسول کہہ رہے تھے اگر کوئی وہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس سے زیادہ بہترین چیز اسے میں دے دیتا ہوں، لیکن یہاں تو میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، یہاں میرے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر یہ دعا میں پڑھ لیتی ہوں تو مجھے اس سے بہترین چیز کیا مل سکتی ہے؟ بھلا ایک بیوی کا شوہر مر جائے، اس کے شوہر کی جگہ پہ اسے اچھی چیز کیا ملے گی؟ یہی ان کو بھی ڈاؤٹ چل رہا تھا، لیکن انہیں رسول کی حدیث پہ بھروسہ تھا۔ کہتی ہے میں نے رسول کی بات مانتے ہوئے دعا پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ میں نے یہ دعا پڑھ لیا، اللہ نے اس دعا کی برکت سے، اس کی فضیلت سے مجھے انعام یہ دیا، انعام یہ ملا۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب میری عدت گزر گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے نکاح کا پیغام بھیج دیا تھا اور میری شادی اللہ کے رسول سے ہو گئی تھی۔ کبھی انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میری شادی رسول سے ہو جائے گی۔ اب اس سے بڑی خوش نصیبی اس دنیا کے اندر کسی عورت کے لیے ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ وہ رسول کی بیوی بن جائے۔ یہ ہے رسول کی حدیثوں پہ عمل کرنے کا نتیجہ۔ تو صبر کرنے والے کو یہ مقام اور فضیلت بھی اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اب آئیے اس صبر کے متعلق سے اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو کیا وصیت کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ان کے بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب چل رہی تھی۔ ایک قاصد کو بھیجا کہ جا کر کے میرے ابو کو بلا لاؤ اور کہہ دو کہ میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغمبر کو یہ کہہ کر کے بھیج دیا کہ جاؤ میری بیٹی کو صبر کی تعلیم دے دینا اور کہہ دینا کہ جو کچھ اللہ لیتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین جو عطا کرتا ہے وہ بھی اللہ کا ہوتا ہے۔ حضرت زینب دوبارہ اس قاصد کو بھیجتی ہیں، جا کر کے میرے باپ سے کہہ دو تمہیں اللہ کا واسطہ ہے آنا ہی پڑے گا، میرے بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، بالکل معاملہ ٹھیک نہیں۔ جب دوبارہ پیغام جاتا ہے، اللہ کے رسول اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے آتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول آتے، اس بچے کو اللہ کے رسول کی گود میں دے دیا گیا۔ جب اللہ کے رسول کی گود میں بچے کو دیا جاتا ہے، اس بچے کا آخری وقت چل رہا تھا، قریب المرگ میں مبتلا ہے۔ اللہ کے رسول اس کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور حدیث کے الفاظ ہیں اس بچے کی سانس بالکل اکھڑ رہی تھی، اس کی جان بالکل نکلنے والی تھی، آواز ایسے نکل رہی تھی، ہچکیاں ایسے بڑھ رہی تھی جیسے مشکیزے کے منہ سے کوئی آواز نکلتی ہے۔ جب یہ منظر اللہ کے رسول اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہیں پہ حضرت سعد موجود ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے، آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادی، اے میرے دوست یہ میں نوحہ کی وجہ سے نہیں، ماتم کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ تو وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے ہر بندے کے دل میں ڈال دیا ہے، میں اسی رحمت کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہوں۔ اس واقعے کو دیکھو، اللہ کے رسول کس طریقے سے صبر کی تعلیم دے رہے تھے اپنی بیٹی کو، اور اللہ کے رسول کے بیٹے کا بھی معاملہ آ گیا تھا۔ تعجب کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کے جتنے بھی بیٹے پیدا ہوئے جو نر تھے، جو مذکر تھے، وہ کوئی بڑا نہیں ہو سکا، سبھی کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ اب حکمت اللہ بہتر جانے، لیکن کوئی بھی اللہ کے رسول کا نر اولاد بڑا نہیں ہوا، بچپن میں سبھی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کے موت کے موقع پہ حضرت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. آپ ان کے پاس موجود ہیں, بالکل جان نکلنے والی ہے. اللہ کے رسول اپنی زبان سے یہ فرما رہے تھے, ان العین تدمع والقلب یحزن, اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو ہیں, والقلب یحزن, اور میرا دل بھی غمگین ہے, میرے دل کو کافی صدمہ پہنچ رہا ہے. ولا نقول الا ما یرضی ربنا, اس موقع پہ, اس مصیبت کے موقع پہ میں اپنی زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں کہوں گا جس کی وجہ سے میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے. حالانکہ میرے بیٹے سچ یہ ہے, وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ, اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے, تیرے اس جانے کی وجہ سے آج میرا دل غمگین بہت ہے, آج مجھے تکلیف کافی پہنچی ہے, لیکن ایسے موقع پہ میں اپنی زبان سے ایسا کوئی جملہ نہ کہوں گا جو ہمارے رب کو ناراض کر جائے. تو یہ ہمارے رسول صبر کی بھی تعلیم دیا کرتے تھے. کسی کا انتقال ہو جائے تو اس طریقے سے بھی انسان کو صبر کرنا ہے. اب چونکہ ٹھنڈ کافی بڑھ رہی ہے اس لیے کچھ باتیں ہیں, میں ایک اور چیز بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک اور چیز ہے عدل و انصاف, اسلام کے اندر بہت ضروری ہے. عدل و انصاف, آپ قرآن مجید کی آیت کریمہ اٹھائیے اور اس آیت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کیسے کیسے صبر کی تعلیم دی ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, اے مسلمانوں تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو. کسی سے آپ کی دشمنی چل رہی ہے, اسی دشمنی میں پڑ کر کے آپ کسی کے ساتھ نیائے نہ کریں, اس کے ساتھ انیائے کرنے لگے, ان کے ساتھ آپ ظلم کرنے لگے, اس چیز سے قرآن میں اللہ نے روکا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, اے لوگوں, اے مسلمانوں, تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو. اعدلوا, بلکہ تم انصاف کرتے رہنا, تم دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے رہنا. وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, انصاف کرو گے, انصاف کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ تمہیں تقویٰ کے قریب کر دے گی. مفہوم مخالف نکالیں تو جو انصاف نہیں کیا کرتے, جو لوگوں کا چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ کیا کرتے ہیں, جو اپنے جان پہچان والے کو دیکھ کر کے ان کے حق میں فیصلہ کیا کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر ہی نہیں پایا جاتا ہے. یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم مخالف نکلتا ہے. ایک وہ روایت اٹھائیے جس کے اندر 7 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے, اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. تو جو سب سے پہلے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے, الامام العادل, کہ وہ دنیا میں انصاف کرنے والے لوگ ہوا کریں گے. جو دنیا میں کسی کو انصاف کرنے کی ذمہ داری ملے, کوئی فیصلہ کرنے کی ذمہ داری پہ ہے, تو اگر وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو انصاف کرنے والا عرش کا سایہ پانے والا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول کے سامنے زندگی میں ایک بار ایک معاملہ پیش آیا تھا. جنگ بدر آپ جانتے ہیں, وہاں پہ بہت سے قیدی گرفتار کر کے لائے گئے تھے, جو کافر تھے جو اس ٹائم پہ, ان کو گرفتار کر کے لایا گیا. کچھ لوگ اللہ کے رسول کے رشتہ دار بھی اس میں تھے اور کچھ غیر بھی تھے, لیکن کسی کے ساتھ الگ معاملہ نہیں کیا گیا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کیا کہ اپنے رشتہ داروں کو ذرا ہلکی سزا دے یا ان کو اطمینان کی جگہ میں رکھ دو, اور جو دوسرے باہر کے لوگ ہیں جو اور کافر ہیں ان کو زبردست سزا دی جائے. ایک طریقے کے زنجیر سے سبھی کو وہاں پہ باندھا گیا تھا. اسی درمیان جو لوگوں کو سزا دی جا رہی تھی, وہاں پہ اللہ کے رسول کے چچا عباس بھی موجود تھے. حضرت عباس بھی موجود ہیں وہیں پہ. اللہ کے رسول کے چچا کو بھی انہی زنجیروں سے اتنی ہی تیزی کے ساتھ باندھا گیا تھا جتنا دوسرے مجرموں کو باندھا گیا تھا, جتنے بھی قیدی تھے. لیکن چونکہ حضرت عباس یہ ٹھاٹ باٹ سے رہنے والے تھے, انہوں نے کبھی ایسے معاملات اپنی زندگی میں نہ دیکھے تھے. اس بنا پہ جانتے جب ان کو اس طریقے سے باندھ دیا گیا, اور مدینہ کے اندر یہ پہلی رات تھی
جو ان کافروں کو یا جتنے بھی قیدی وہاں پہ تھے ان کو گزارنی پڑ رہی تھی. پہلی رات کا معاملہ ہے. وہاں پہ اللہ کے رسول کے کانوں میں اپنے چچا عباس کے بار بار پریشان ہونے کی آواز آ رہی تھی. بیڑیاں ہلا رہے ہیں, کراہنے کی آواز آ رہی تھی. اللہ کے رسول کے کان میں ان کے الفاظ پڑا کرتے تھے. آپ کو بے قراری کے عالم میں نیند نہیں آ رہی ہے, اٹھ کر کے چکر لگا رہے تھے. ایک صحابی نے دیکھ لیا, کہنے لگے اللہ کے رسول کیا بات ہے, آپ کو میں کافی وقت سے دیکھ رہا ہوں, آپ بے قرار گھومے جا رہے ہیں, کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرے دوست, میرے چچا کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا ہے, زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے. وہ اس مصیبت کے عادی نہیں ہے, وہ اس چیز کو کیسے برداشت کر رہے ہوں گے. چچا کی وجہ سے میری نیند اڑ گئی ہے, میں وہی سوچ کر کے پریشان ہو رہا ہوں. اس صحابی نے سنا, چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد چپکے سے جاتا ہے اور اللہ کے رسول کے چچا کی بیڑیوں کو ڈھیلی کر دیا. اب جب ڈھیلی کر دیا تو ان کو سکون مل گیا. لیکن اللہ کے رسول پھر جب چکر لگا رہے تھے, آپ کے کان میں اپنے چچا کے چیخنے کی آواز نہ آئی. اب پھر الجھن میں پڑ گئے, یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تک تو چیخ رہے تھے, اچانک کیا ہو گیا؟ سوال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے. اس صحابی نے بتایا, اے اللہ کے رسول, آپ اپنے چچا کی وجہ سے مصیبت میں تھے, آپ پریشان ہو رہے تھے, اس بنا پہ میں نے جا کر کے آپ کے چچا کی بیڑیوں کو ڈھیلی کر دیا ہے تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, میرے پیارے ساتھی, اگر تو نے یہ کام میرے چچا کے ساتھ کیا ہے تو جاؤ, جتنے بھی قیدی وہاں پہ ہیں سب کی بیڑیوں کو تم ڈھیلی کر کے آؤ, یا اگر سب کی ڈھیلی نہیں کرنا ہے تو واپس دوبارہ جاؤ اور میرے چچا کی بھی بیڑیوں کو پھر سے تم سختی کے ساتھ کس گیا جاؤ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انصاف کا معاملہ ہے. اور بہت مشہور واقعہ ہے, ایک بار قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لیا تھا. فیصلہ ہو گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, لیکن وہ بہت اونچا خاندان تھا. لوگ سوچ رہے تھے کہ اگر ہمارے خاندان اور ہمارے قبیلے کی کسی عورت کا ہاتھ چوری کی وجہ سے کٹ جائے گا تو وہ ہاتھ چھپا تو سکے گی نہیں, جہاں جہاں گھومے گی بدنامی ہمارے قبیلے کی ہوتی رہے گی. لوگوں نے سوچا کوئی راستہ نکالا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے ایک صحابی حضرت اسامہ تھے. لوگوں نے انہیں کو تیار کر لیا کہ جاؤ ذرا اللہ کے رسول کے پاس جا کر کے ریکویسٹ کر دو کہ اللہ کے رسول ہاتھ نہ کاٹا جائے, کچھ نرمی کا معاملہ کر لیا جائے, کچھ لے دے کر کے بات رفع دفع کر لی جائے. اللہ کے رسول کے پاس جب حضرت اسامہ جاتے ہیں, اللہ کے رسول کے سامنے جیسے جا کر کے ریکویسٹ کرتے ہیں, آپ اس بات کو سن کر کے سخت ناراض ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو پچھلے کی امتیں تھیں وہ اسی وجہ سے تو برباد ہو گئی تھی کہ جب کوئی اپنا چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے, جب کوئی غیر اور چھوٹا چوری کیا کرتا تھا اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا تھا. اللہ کی قسم, آج قبیلہ مخزوم کی فاطمہ نے چوری کیا ہے. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کے بارے میں بھی ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ سنا دیتا. آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ رسول نے یوں ہی کہا ہو, آپ اتنا انصاف کہاں کرتے. اگر یہ واقعہ کسی کو یہ شک میں ڈال سکتا ہو, مسلمانوں کی نہیں, غیر مسلم اگر اعتراض کرے تو یہ واقعہ ان کو سنا دینا جو حضرت عباس کی بیڑیوں کے بارے میں اللہ کے رسول کا معاملہ تھا. اگر ان کی بیڑی ڈھیلی کر دی گئی ہے تو سارے کافروں کی بیڑی ڈھیلی کر دو, یا ان کی بھی ڈھیلی نہیں کرنا ہے تو ان کی بھی ویسے کر دو جیسے سارے لوگوں کی ہے. تو یہ عدل و انصاف کی بھی تعلیم اسلام دیتا ہے. ایک اور چیز, آپ حضرات چونکہ اپنے یہاں جو آپ کے یہاں قبرستان کے لیے تعاون ہے, الحمدللہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. اس جگہ کے لیے آپ سے تعاون کی اپیل ہو رہی ہے جہاں ہم سبھی کو جانا ہے نا. وہی تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہماری زمین جو ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے بارے میں نواز دیوبندی کا ایک شعر بہت پیارا ہے, جن کے لٹا چکا تھا میں جن پر دنیا کی دولتیں, جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں, ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا. کفن بھی آپ کو ملے گا تو ناپ تول کر کے. آپ کو جو زمین ملے گی, جو جتنی گز زمین آپ کو ملے گی وہی آپ کو اپنی ملے گی. وہ قبرستان اور وہ قبر, یہ وہ چیزیں ہیں شاید اگر ہمارے اور آپ کے کچھ روپے اور پیسے سے وہاں پہ کچھ کام آ جائے تو شاید جب ہم اس قبر کے اندر جائیں تو ہمارے وہی عطیات, وہی روپے اور پیسے ہمارے لیے کسی کام آ جائیں قبر کے اندر. جس دن سارے لوگ آپ کو چھوڑ کر کے چلے آئیں گے, اللہ کی قسم آپ کی نیکیاں آپ کے ساتھ ضرور جائیں گی.
اور اسی صدقہ اور خیرات کے بارے میں کچھ باتیں بتا کر کے بات ختم کر دوں گا، کیونکہ ٹھنڈ کا موسم بہت بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول السلسلۃ الصحیحہ کے اندر علامہ البانی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے رہے گا۔ آپ کا جو صدقہ ہوگا، جب لوگ عرش کے وہاں اس ٹائم پہ عرش کا سایہ بہت سے لوگ نہیں پا سکیں گے، لوگ دھوپوں کی تپش میں ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں صدقہ اور خیرات کرنے والے ہوں گے، جب وہ سورج کی گرمی میں تپ رہے ہوں گے، پسینوں میں جل رہے ہوں گے، پسینے کسی کو کمر تک، کسی کو گردن تک، کسی کو پورا کا پورا اس میں ڈوب جانے تک کا پسینہ آیا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس مشکل ٹائم پہ اگر دنیا میں کوئی آدمی صدقہ کیا کرتا ہے تو وہ صدقہ اس کے لیے وہاں پہ سایہ کر دے گا، اور یہ صدقہ انسان سے قبر کی گرمی کو بجھا دیتی ہے۔ دیکھو قبر کی بات آ گئی نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبر کی گرمی بجھا دیتی ہے آپ کے صدقے خیرات، اور یہ پیسہ اگر آپ کا قبرستان ہی میں لگا ہو تو اور زیادہ ہم اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ شاید اللہ رب العالمین اسی وجہ سے ہمیں قبر کے اندر آسانی دے دے۔ آپ نے جو تعاون کیا اچھی بات ہے، ابھی آپ رات میں جو کر چکے اچھی بات ہے، تعاون کا ٹائم ختم نہیں ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ اس بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے اور آپ کے اندر ان معاملے میں کچھ جذبے پیدا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے چھوٹی سی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے مسلمانوں تم نیکی کو نہیں پا سکتے ہو حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کر لو۔ بہت سے لوگ اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں لگتا ہے کہ جب تک ہم اپنی ساری پسند کی چیز نہ خرچ کر دیں ہم نیکی نہیں پا سکتے۔ بات ایسی نہیں، یہاں پہ جو من آیا ہوا ہے یہ من یہاں پہ تبعیض کے لیے، یعنی اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے جب تک تم بعض چیز کو نہ خرچ کر دو، یعنی آپ کو بہت سی چیزیں پیاری ہیں، بہت سی چیزیں آپ کو پسند ہیں، ان پسندیدہ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ اگر اللہ کے راستے میں خرچہ کر دے تو آپ نیکی کو پا سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو مدینہ کے اندر ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری، جو مدینہ کے اندر بڑے مالدار آدمی ہوا کرتے تھے۔ مالداروں کے لیے کتنا اچھا موقع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین مالداروں کے اوپر کتنا بڑا مہربان ہے۔ جی ہاں، دولت آزمائش ہے تو دولت آپ کو غریبوں کے مقابلے میں آگے نکل جانے کا یہ موقع بھی دیتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ مدینہ میں ان کا ایک باغ ہے اور مسجد کے بغل میں ہے، مسجد کے سامنے ہے، اور جانتے ہیں یہ باغ تو اللہ کے رسول کو بھی بہت زیادہ پیارا تھا، آپ اس میں جایا کرتے تھے، وہاں سے کنویں سے نکلنے والا پانی اللہ کے رسول بھی پیا کرتے تھے، اللہ کے رسول جایا کرتے تھے۔ یہ صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو گے، جو تمہیں پیاری لگتی ہو، جب تک تم اس کو خرچ نہ کرو گے اس وقت تک تم نیکی نہ پا سکو گے۔ تو اللہ کے رسول، جو باغ آپ دیکھ رہے ہیں آپ تو اس کو جانتے ہیں، اے اللہ کے رسول مجھے وہ باغ بہت پیارا ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے میں پورے کے پورے باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور میں اس کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کا استعمال کر لیا کریں۔ اے اللہ کے رسول میں اس کو آخرت کے لیے، میں اس کو اللہ کے پاس ذخیرہ بنانا چاہتا ہوں، اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں اس کو جمع کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول سنتے ہیں، آپ نے فرمایا بہت اچھی بات، ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، نبی بھی تعریف کر رہے ہیں، اے میرے پیارے ساتھی جس باغ کی تم بات کر رہے ہو، ہاں میں اس باغ کو جانتا ہوں، یہ تو بہت قیمتی باغ ہے۔ یہ کتنا قیمتی باغ رہا ہوگا کہ رسول اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، کتنا لمبا چوڑا رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں میں نے تمہاری بات سن لی، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اسے اگر صدقہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے قریبی رشتہ داروں میں جا کر کے بانٹ دو۔ لہٰذا جب نبی نے کہہ دیا وہ اپنے رشتہ داروں کے درمیان
اور چچیرے بھائیوں کے درمیان اس باغ کو بانٹ دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کو اگر کہیں دوسری جگہ صدقہ کرنا ہو، دوسری جگہ خیرات کرنا ہو، تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیں، اپنے خاندان والوں کو دیکھ لیں، اپنے بھائیوں کو دیکھ لیں۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو دوسروں کو دینے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے ان کی ضرورت پوری کرو۔ لیکن ہمیں کیا لگتا ہے، ہم گھر میں دے دیں گے تو کون جانے گا، ہے کہ نہیں؟ باہر دیں گے تب تو چرچا ہوگا نا، گھر میں دے دیا تو کون جانے گا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم دیں تو لوگ جانیں گے، اور اسی طریقے سے لوگوں کو پتہ چلے گا۔ اچھا، جاننے اور پتہ چلنے پہ آپ اس کو بھی، یہ جو روایت میں آپ کو سنایا ہوں یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، تو پہلے قریبی رشتہ داروں کو دیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ دینے کے معاملے میں آپ اعلان کر کے بھی دے سکتے ہیں، چھپ کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ آؤ اس کی دلیل ہم قرآن سے دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے آپ مائک پہ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں صاحب نے دیا، یہ جائز ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چھپ کر کے صدقہ دیا جائے، ٹھیک ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ اگر آپ چاہیں تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ آپ اعلان کر کے بھی صدقہ دے سکتے ہیں، نیت اللہ جانتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اعلان ہو گیا تو آپ کی نیت خراب ہے، بات ایسی نہیں۔ آئیے قرآن کی آیت دیتے ہیں۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ نماز قائم کیا کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں جو روزی دیا ہے اس روزی میں سے وہ بھی خرچہ کیا کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کا دو انداز ہو سکتا ہے، سرًا وعلانیۃً، کبھی وہ چھپا کر کے دیتے، کبھی وہ اعلان کر کے دیتے ہیں۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کبھی اعلان کر کے دیا، کبھی چھپا کر کے دیا۔ تو آپ اعلان کر کے بھی، سال میں آپ اگر پروگرام کرا کر کے یا اس شکل میں آپ وصولنا چاہتے ہیں تو قرآن سے دلیل ہے کہ آپ اعلان کر کے دے سکتے ہیں۔ رہی بات دل کی، نیت کی، تو وہ اللہ جانتا ہے۔ جو لوگ اعلان کر کے یا چھپ کر کے دیا کرتے ہیں، یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں، یہ ایسا کاروبار کر رہے ہیں، یہ ایسا بزنس کر رہے ہیں، لن تبور، جس میں کبھی نقصان نہ ہوگا۔ یہاں پہ لن کے الفاظ ہیں جس کی میننگ آپ انگلش میں جائیں گے تو نیور کے معنی ہوتے ہیں، یعنی ہرگز نہیں، کسی قیمت پہ نہیں۔ یہ ایسا کاروبار ہے جس کاروبار کے اندر کبھی کوئی نقصان نہ ہوگا، نقصان کا اس میں چانس ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے راستے میں دینا۔ آپ دنیا میں بزنس کیا کرتے ہیں، آپ کی کپڑے کی دکان ہے، چپل کی دکان ہے، آپ کے بہت سارے دکانیں چلتی ہیں، شو روم ہے، آپ دنیا میں تجربہ کرتے ہیں کہ کبھی آپ کا منافع ہوتا ہے، کبھی آپ کا نقصان ہو جایا کرتا ہے، لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے، اے میرے بندو، اگر تم میرے راستے میں خرچ کرو گے، یہ تمہارا خرچہ کرنا ہم سے بزنس ہے، یعنی کہ تم یہ کاروبار ہم سے کر رہے ہو۔ میرے پیارے ساتھیو، اگر تم اللہ کے ساتھ یہ کاروبار کرو گے، اللہ کے ساتھ تم بزنس کرو گے، تو اللہ رب العالمین تمہیں منافع ہی دے گا۔ ہاں، یہ تمہیں آخرت میں ذخیرے کی شکل میں مل جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس آدمی کو ایک طرف اشارہ کر کے دکھا دیا جائے گا، وہ دیکھو کھجوروں کی پوری ڈھیر، بہت زیادہ ڈھیر لگی ہوگی۔ اللہ کہے گا، میرے بندے، یہ ساری کی ساری وہ کھجوریں ہیں جو دنیا میں تو نے صدقہ کیا تھا۔ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ، میں نے تو کبھی اتنی کھجور صدقہ ہی نہیں کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، میرے بندے، ایک مرتبہ تو نے میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے ایک فلاں بندے کو تو نے آدھی کھجور صدقے میں دیا تھا۔ وہ کہے گا، ہاں اللہ، وہ تو یاد ہے، تھوڑی تو دیا تھا، اتنی زیادہ کہاں دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، میرے بندے، تو نے وہ آدھی کھجور میری رضا کے لیے دیا تھا، مجھے خوش کرنے کے لیے دیا تھا، تو صدقہ کر کے خاموش ہو گیا، چلا گیا تھا، لیکن میں نے تیرے اس کھجور کو روکا نہیں، میں اس کی پرورش کرتا رہا، میں اس کو بڑھاتا رہا، اور آج یہ ساری کی ساری ڈھیر ہو چکی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یعنی معلوم یہ ہوا کہ آپ تھوڑا دیں گے تو تھوڑے کی وجہ سے بہت زیادہ ملے گا۔ اور قرآن اسی چیز کی گواہی دیتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچہ کیا کرتے ہیں، ان کی مثال
کمثل حبۃ، ایک دانے کی مانند ہے، انبتت سبع سنابل، ایک دانہ آپ زمین میں ڈالتے ہیں، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک بالی کے اندر 100 دانے پڑتے ہیں۔ غور کرو، ایک دانہ زمین میں آپ نے ڈالا، ایک دانے سے 7 بالیاں نکل گئی، اب 7 بالیاں ہیں، ایک بالی کے اندر 100 دانے، تو 7 بالیوں کے اندر پھر 100 دانے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے ایک دانہ تم زمین کے اندر ڈالا کرتے ہو، ایک دانے کی وجہ سے 100 دانے نہیں بلکہ 700 دانے نکل جایا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچہ کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے، گویا کہ وہ ایک دیتے ہیں لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو ایک کے بدلے 100 گنا بڑھا کر کے دے گا، اور صرف 100 گنا نہیں بلکہ اللہ اور فرما رہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی زیادہ بڑھا کر کے دے سکتا ہے۔ تو قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز کام نہ آئے، ہو سکتا ہے ہمارا روزہ کام نہ آئے، ہو سکتا ہے ہمارا وہ حج، ہمارا عمرہ کام نہ آئے، ہو سکتا ہے ہماری بہت سی نیکیاں ہمارا ساتھ چھوڑ دے۔ ممکن ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں جو کچھ تعاون کیا کرتے ہیں، جو صدقہ اور خیرات کیا کرتے ہیں، کبھی اپنی مسجد کے لیے، کبھی اپنے مدرسے کے لیے، کبھی اپنے قبرستان کے لیے، کبھی فقیروں کے لیے، کبھی غریبوں کے لیے، کبھی محتاجوں کے لیے، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ آپ کو ایک کے بدلے، اور ایک سمجھو آپ ایک آدمی اگر آپ کو کہے کہ 1 روپیہ تم ایک آدمی کو آج دے دو اور کل میں تمہیں 700 روپیہ دے دوں گا، ابھی آپ جیب سے نکال کر کے دے دیں گے، ہے نا؟ آپ 1 روپیہ دو، کل میں تمہیں 700 روپیہ دینے کو تیار ہوں، ابھی دے دو گے کیونکہ آپ کو میری بات پہ بھروسہ ہے۔ یا تو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ سے زیادہ بہترین بات اور اس سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اگر ہمیں اللہ کی باتوں پہ بھروسہ ہے تو آؤ ہم اپنے اندر وہ وسعت پیدا کریں، ہم دنیاوی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر جانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، لگ بھگ 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے مجھے، اور آپ سے کہ میرا گھر میں عقیقہ ہے، اسی دن کسی کا انتقال ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے، یہ پوچھا۔ دیکھیے اب چونکہ یہ عقیقے کا ایک مسئلہ ہے، ایک سوال ہے کہ میرے گھر میں اگر کسی کا عقیقہ ہے اور اسی دن گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ کیا کرے، کیا کرنا چاہیے؟ اب بہتر جو حدیث سے ثابت ہے کہ 7ویں دن انسان کو عقیقہ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایسی سچویشن ہے کہ انسان ظاہر ہے میت ہے اور عقیقے کی طرف انسان کا دھیان نہیں جائے گا، تو اسلام نے رخصت دی ہے کہ اگر کسی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے میت ہے یا اور دوسری کوئی وجہ ہے، تو اگر اس دن آپ عقیقہ نہیں کر سکے تو اس کے بعد آپ پھر، اب وہ جو گنتی لوگ دیتے ہیں نا 7 پھر 14 پھر 21، وہ مطلب بس گنتی ہے، اس کے بعد آپ کبھی بھی جب مناسب موقع دیکھیں تو وہ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اسلام میں آپ کو اس کی رخصت ہے، کیونکہ اب ضروری نہیں ہے کہ اب آپ کے گھر میں میت پڑی ہے، آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، آپ اس دن عقیقہ کریں گے، یہ اسلام بھی مطلب اس کو بہت اچھا نہیں مانتا ہے، اور یہ اخلاقی اعتبار سے بھی بہتر چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ پروردگار، ہم لوگوں نے ابھی تک جو کچھ قرآن اور حدیث کی باتیں کی اور اس کو سنا، یہ جلسے کے جو متظمین ہیں ہمارے ضیاء الرحمان صاحب، 2 سال 2.5 سال پہلے 3 سال پہلے ان سے بات ہوئی تھی پروگرام کے لیے، بیچ میں لاک ڈاؤن لگا، پھر پچھلے سال کے لیے اس بار بھی، اور میں لگ بھگ انکار کر چکا تھا، پہلے کچھ دوسرا ڈیٹ تھا، بڑی مشکل سے اس بار الحمدللہ میں آپ کے درمیان آ ہی گیا۔ برابر رابطے میں ہمارے شیخ محترم لگے رہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس جلسے میں جتنے بھی لوگوں نے جس طریقے سے جو کچھ بھی محنت اور کوشش کی ہے، اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کی ہر چھوٹی اور بڑی کاوش کو، ان کی نیکیوں کو قبول فرما اور ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ آمین ثم آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر جزا، بڑے اچھے انداز میں فضیلت الشیخ جناب معراج احمد السلفی حفظہ اللہ ہم سبوں کے بیچ کتاب و سنت کی روشنی میں